درود پاک ایک بہار ہے، درود پاک کو انسان کو سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، اس سے محبت اور پیار کرنا چاہیے، یہ دل کی بہار ہے۔ ایک بندہ آیا نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے پاس، آگے کہتے امام صاحب میری والدہ جو ہے نا بڑی بیمار پڑی ہے، اس کو صحت نہیں مل رہی، اس کے لیے دعا کر دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بس ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہتے جا تیری والدہ کو اللہ نے شفا دے دی۔ وہ بندہ دوڑ کے گھر گیا اور جا کے دروازہ جب کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ جو والدہ کبھی چارپائی سے نیچے نہیں اتری تھی وہ خود جو ہے اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو جب وہ بندہ واپس آ کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جو آپ نے ایک ہی دفعہ میں کہا کہ جائے آپ کی والدہ کو اللہ نے شفا دے دی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں حضور کی ذات پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ محدثین اس طرح ہی کیا کرتے تھے، حدیث لکھتے تھے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کے روضہ کے قریب وضو کی حالت میں نوافل پڑھنے کے بعد جب حدیث لکھتے تھے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی ہمیں حدیث پاک سے ہی ملتا ہے، کیونکہ جب حضور تیسرے آسمان پر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبرائیل تھے۔ جب جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے آواز آئی کون؟ فرمایا جبرائیل۔ فرمایا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اس وقت جبرائیل نے نبی پاک پر درود پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبرائیل نے انگوٹھے نہیں چومے تھے، صرف زبان سے ہی درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں تو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حضور نے خود اپنی زبان سے بولے، یعنی نبی کے لیے اس میں صلات بھی آ جاتا ہے، اس میں درود، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور کے نام کے ساتھ یہ خاص چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا فرض ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث مبارکہ سے ہمیں جو اس کی فرضیت ملتی ہے وہ 4 مقام ہیں، یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھنا لازم ہے۔ جو بندہ درود نہیں پڑھتا، اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتا، اللہم صلی علی درود ابراہیمی نماز کے آخری تشہد میں نہیں پڑھتا، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ دوسرے نمبر پر نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا لازم